الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ حمد و ثنا شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام صلاۃ و تسلیم سرور انبیاء رحمت للعالمین سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے لیے۔ ابھی ایک آیت کریمہ سورہ المائدہ سے میں نے پڑھی ہے۔ ارشاد ہے رب العالمین کا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، مومنو تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور تمہارے ولی مومن ہیں، دوسرے مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، رکوع کرنے والے ہیں۔ اس آیت کو علماء کرام آیت ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بلا فصل خلافت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ خلافت تو آپ سمجھتے ہیں، بلا فصل خلافت کیا ہوتی ہے؟ بلا فصل کا مطلب ہے فاصلے کے بغیر یا فرق کے بغیر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کون خلیفہ ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیعہ کا خیال یہ ہے کہ آپ کے فوراً بعد یعنی بلا فصل خلافت کا حق حضرت علی کا تھا رضی اللہ عنہ۔ اور وہ اس سلسلے میں جو دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ آیت ہے، آیت ولایت، اور اسے کس طرح کھینچ کھانچ کر فٹ کرتے ہیں حضرت علی پر، وہ بھی ایک لطیفہ ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ مومنو تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، رکوع کرنے والے۔ جمع کا صیغہ ہے، سارے صحابہ میں یہ صفات پائی جاتی تھیں۔ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بھی تھے، زکوٰۃ صدقات دینے والے بھی تھے، نماز ادا کرنے والے، عبادت کرنے والے بھی تھے۔ لیکن وہ سب کو چھوڑ کے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فٹ کرتے ہیں، اور فٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کہانی بنائی ہے، ایک قصہ بنایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، انہوں نے نماز ختم کرنے کے بعد اس کا سوال
پورا کرنے یا اس کو کچھ دینے کی بجائے نماز ہی میں کیا کیا کہ وہ رکوع کی حالت میں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قصے کے مطابق، کہانی کے مطابق رکوع کی حالت میں تھے۔ انہوں نے رکوع کی حالت میں ہی ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی نکالی اور نماز ہی میں سائل کو دے دی یا اس کی طرف پھینک دی۔ لہذا یہ اس سے ثابت ہوا ان کے بقول کہ وہ مومن جو رکوع کی حالت میں خیرات صدقات کرنے والے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں، وہی تمہارے ولی ہیں۔ اور ولی کا معنی انہوں نے کیا حاکم، کہ وہ تمہارے حاکم ہیں، یعنی ان کو خلیفہ بننے کا حق تھا اور ہے۔ اب علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک بات سمجھ لیں کہ عربی میں دو لفظ ہیں، زیر زبر سے عربی میں بہت فرق پڑ جاتا ہے، الفاظ کے اندر، ان کے معانی کے اندر، معنوں کے اندر بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک لفظ ہے ولایت، زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، اور ایک لفظ ہے ولایت، زبر کے ساتھ یا فتحہ کے ساتھ۔ روٹ ان کا، بنیاد ان کی ایک ہی ہے، ولی، اور اسی سے مولا ہے۔ مولا کا لفظ بھی حضرت علی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ اکیلے مولا نہیں ہیں، مولا بھی سارے مومن ہیں، سارے صحابہ ہیں، جیسا کہ 28ویں پارے کی آخری صورت میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو مولا اور ولی کا ایک تو معنی کرتے ہیں حاکم، یہ جو ولایت ہے زیر والا، اس کا مطلب ہوتا ہے دوستی، اور جو زبر والا ولایت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حکمرانی، حاکم ہونا۔ یہاں اس آیت کریمہ میں حکمرانی کا ذکر نہیں ہے، یہاں دوستی کا ذکر ہے۔ اس بات کے ثبوت کے لیے آیت کا سیاق و سباق دیکھیں، کانٹیکسٹ دیکھیں۔ یہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ رکوع کا شروع کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ، یعنی اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حاکم نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، دوستی کی بات ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ تمہارا دوست ہے، اس کے رسول تمہارے دوست ہیں، اور وہ مومن جو نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور خیرات کرنے والے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں۔ دوستی کی بات ہے، حکمرانی کی تو بات ہی نہیں۔ اس لیے اس آیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کی اور بلا فصل خلافت کی دلیل کے طور پر پیش کرنا جہالت ہے۔ دوسری بات، وہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ کوئی ایک آدمی کا ذکر نہیں ہو رہا جس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لی جائے۔ والذین آمنوا الذین، والذین جمع کا صیغہ، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور یہ واو جو آتی ہے، تھوڑی سی بات علماء کے لیے، وہم راکعون، اس حال میں کہ شیعہ جو ترجمہ کرتے ہیں وہ واو کو عطف والا واو نہیں مانتے، یعنی دو چیزوں کو جو جوڑتا ہے، اور جیسے ہماری زبان ہے اور کی طرح واو استعمال ہوتا ہے عربی میں عطف کے لیے، اور دوسرا اس کا استعمال ہے بیان حال کے لیے، کہ رکوع وہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہے، وہ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، بیان حال کے اندر اسے لے آتے ہیں شیعہ حضرات۔ یہ عطف کا واو ہے، یہ بیان حال کا واو نہیں ہے۔ تو یہ آیت ان آیات میں سے ہے جو دلیل بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو آج تک ثابت نہیں ہوا،
کہ بلا فصل یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد خلافت کا حق اگر کسی کو تھا تو حضرت علی کو تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری آیت بھی اس سلسلے میں ہمارے سامنے ہونی چاہیے جسے آیت استخلاف کہتے ہیں، اور وہ آیت سورہ نور میں ہے 18ویں پارے میں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تم میں سے جو لوگ مومن ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے، صحابہ سے اللہ نے وعدہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے، تم میں سے جو لوگ مومن ہیں اور اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد اچھے عمل بھی کرنے والے ہیں، ان کو ہم خلیفہ بنائیں گے، ان کو ہم خلافت دیں گے۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ جو خلیفہ بنے یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو خلیفہ بنے حضرت علی سے پہلے اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، وہ ایمان والے بھی تھے، نیک عمل کرنے والے بھی تھے، اللہ نے انہی سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ ان سے پورا ہوا۔ ایسا ہو سکتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی وعدہ کرے، اللہ کسی سے کوئی وعدہ کرے اور پھر وہ وعدہ پورا نہ ہو؟ ہم اور آپ تو ایسا کر سکتے ہیں، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، نہ اس نے کبھی کی ہے، نہ وہ کرتا ہے اور نہ کرے گا۔ تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا، جو خلافت جن کو ملی وہی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہی ایمان والے بھی ہیں، نیک عمل کرنے والے بھی ہیں، اور برحق خلیفہ اور بلا فصل خلیفہ بھی وہی ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں سے جو فائدہ شیعہ علماء حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی انہیں نہیں مل سکتا۔ آیتیں واضح ہیں اس مضمون پہ کہ اللہ نے جن کو خلافت دی، آپ کو پتہ ہے ابھی مولانا ذکر کر رہے تھے مجھ سے پہلے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے صحابہ کے ایمان پر بھی سوال اٹھایا، حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نمونہ، ایمان کا معیار، ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے، جو آیت انہوں نے پڑھی تھی کہ ان آمنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ جن کو ایمان کا مثالی نمونہ اللہ نے کہا، انہی کے ایمان پر آج سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اور اس محرم میں پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اس محرم میں جس طرح زبان درازی کی گئی ہے، اسلام آباد اور کراچی تو دو مثالیں ہیں، ان کے علاوہ اور جگہوں پر بھی جس طرح زبان درازی کی گئی ہے، کھلے عام اپنی مجلسوں میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کھلے عام سرے عام جس طرح صحابہ اور جلیل القدر صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان کا ماضی کچھ بھی ہو لیکن ایمان لائے، اللہ کے رسول کے صحابی بنے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیے، سفر بھی کیے، آپ کا ساتھ بھی دیا۔ آج ہم ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ہمیں کہنا چاہیے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد پہلے گناہ اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ بھی معاف کیے۔ تو جس طرح زبان درازی کی گئی، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محرم میں اور پورے سال میں امن و امان برقرار رکھنا صرف اہل سنت کی ذمہ داری نہیں ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ شیعہ لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور ادا کرنی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ محرم سے پہلے افسر اور علماء مل کے ملک کے دورے کریں، امن و امان کی تلقین کریں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، جی امن قائم رکھنا ہے، محرم میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، شیعوں کو
جلوس نکالنے دینا ہے، ان کو اپنی کرنے دینا ہے، یہ ساری محنت ہوتی ہے۔ اہل سنت چونکہ اہل بیت کی بھی عظمت کو مانتے ہیں، حضرت علی کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے وہ تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں، رواداری سے بھی کام لیتے ہیں، برداشت سے بھی کام لیتے ہیں، صبر سے بھی کام لیتے ہیں، لیکن صبر اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے حدیں پار کریں اور پھر اس کا رد عمل ہو تو وہ ملک کے امن و امان کو تباہ کرے گا، وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ اس لیے میں جو ذمہ دار لوگ ہیں شیعہ طبقے میں ان سے کہتا ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں، حکومت کی ذمہ داری تو اپنی ہے، لیکن ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کو باہر نکالیں، ان کو قانون کے خود حوالے کریں۔ وہ لوگ جو زبان درازی کرتے ہیں صحابہ کے خلاف، ان کو خود قانون کے حوالے کریں، اور قانون کو بھی صحیح معنوں میں حرکت کے اندر آنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جو دفعہ لگے وہ اہل سنت پر لگے۔ کئی اہل سنت علماء پر پرچے ہو چکے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے توہین کی حضرت علی کی یا اہل بیت کی یا حضرت حسین اور حضرت حسن کی یا کسی کی اہل بیت میں سے نہیں کی توہین، صرف یہ کہ صحابہ کی شان اور عظمت بیان کی، اور اس حوالے سے اس سے کچھ الفاظ اگر ایسے ادا ہو گئے اس پر پرچے ہوئے، مقدمے قائم ہوئے۔ لیکن شیعہ ذاکر باز جو ہیں، جو جس طرح آج اس محرم میں انہوں نے کیا، کراچی میں، اسلام آباد میں، دوسری جگہوں میں، اس طرح کر کے وہ صاف بچ جائیں، کہا جائے کہ وہ جی ملک کے باہر چلے گئے ہیں، نہیں، ادھر ہی ہیں، کہیں کرو تلاش ان کو اور لاؤ ان کو قانون کے کٹہرے میں۔ کراچی کے جس چینل نے یہ سب کچھ دکھایا، اس کے خلاف بڑی دیر کے بعد، کئی دنوں کے بعد، جب لاہور میں ہماری جماعت نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی، بریلوی حضرات کو بھی بلایا، دیوبندیوں کو بھی بلایا کہ بھئی یہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے، پھر انتظامیہ جاگی، سوئی ہوئی انتظامیہ، سوئی ہوئی حکومت اور پولیس جاگی، اسے جاگنا پڑا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی آر درج کرتے ہیں۔ ایف آئی آر درج کرنے سے کیا؟ اس کو پکڑیں، اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اس کو قانون کے ضابطوں کے مطابق سخت سے سخت سزا دیں، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو، کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے۔ زبان درازی کرنے سے، یہ بھی سن لیں، زبان درازی کرنے سے صحابہ کی شان تو کم نہیں ہوگی، چاند پر تھوکو گے تو تمہارے منہ پر وہ تھوک واپس آ کے گرے گی۔ صحابہ کی شان کم نہیں ہوگی، لیکن تم جو بد زبانی کر رہے ہو، یہ اہل سنت کے اندر اور ملک کے اندر، پوری قوم کے اندر آگ لگانے کی ناپاک کوشش ہے، ناپاک جسارت ہے، جس کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس حکومت میں، اس دور میں شیعہ اور مرزائی اور اس قسم کے طبقات جو ہیں، ان کی خاص قسم کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ اکثریت جو اہل سنت پر مشتمل ہے، کیس بنتے ہیں تو ان پر بنتے ہیں، وبال آتا ہے تو ان پر آتا ہے۔ یہ صورتحال زیادہ عرصے تک باقی نہیں رہ سکتی، نہ زیادہ عرصے تک اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں انتباہ کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں حکومت کو، انتظامیہ کو، کہ وہ اپنے فرض کو پہچانیں، اور جو لوگ اس طرح بد زبانی کے مرتکب ہوتے ہیں، فوری طور پر ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے، ان کو ان کے کیے کی سزا دی جائے، انہیں نمونہ عبرت بنایا جائے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔